میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اس وقت کے اندر بے حد خوشی اور خداوند عالم نے ہم نے اس رات کی تنہائیوں میں اور گھڑیوں میں اپنا تذکرہ اور جس کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا اس کا تذکرہ میں نے اور آپ نے سنا۔ رات آرام کا وقت ہے، مگر آپ حضرات نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی۔ پہلی بات کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بتلائی ہے کہ مزہ آیا کہ نہ آیا۔ اب ایمانداری سے بتانا، میرا منہ نہ دیکھنا، میں بھی تمہارا جیسا ہی ہوں کہ یہ محفل کتنی سجائی گئی۔ آپ کے سامنے اس بیٹھک کی تاریخ بھی ہے، مگر اس وقت میں جو اللہ کریم نے، کیونکہ اللہ نسلوں کو بدلتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دلوں کا عدلنا بدلنا ایک نظام قدرت ہے۔ جن گھاٹیوں میں ہم یہاں آئے، جس زمانے میں ہم یہاں آئے تو یہاں صرف 2 ماہ کے لیے آئے، اور اب آپ کی 2 نسلیں بدل چکی ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی کہ اللہ نے اس پرفتن دور کے اندر مجھے اور آپ کو یکجا جمع فرما کر، اور خداوند عالم نے ایک علاقے کی نسبت کہ جہاں آپ حضرات تراویحوں کے پڑھانے کے لیے باہر سے امام بلایا کرتے تھے، آج اس روئے زمین پر قطع نظر اختلافات کے، یہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن عقائد کا اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے۔ اور ہماری جنگ ہمیشہ عقائد پر ہے۔ میرے سر کے تاج، میرے رہنما، میرے پیشوا اتنی دور سے تشریف لائے، اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، بامراد ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ بھائی جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، فرمایا مفسرین نے اس کی تفسیر میں سب سے پہلی 3 چیزیں، ہر قرآن کے ہر حرف اور لفظ کا ایک انتہائی مطالب ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں موٹے موٹے سے الفاظ مفسرین نے جو بیان کیے ہیں اس آیت کے تحت، اس میں 3 چیزیں بیان کی۔ میں زیادہ وقت انشاءاللہ حائل نہیں بنوں گا حضرت کے درمیان اور اپنے درمیان میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرے مہمان ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو بھائی گھر کی مرغی دال برابر، آپ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جاتے رہتے ہیں، اور یہ اب اس وقت میں تقریباً جمعے کی نماز سے لے کر اب تک یہ 4تھا خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ گلا بھی اس وقت کام نہیں دے رہا، لیکن آپ بھائیوں کی اخلاص، اخلاق، ان سے میں گرویدہ اس انداز میں ہوں کہ رات کی اس تاریکیوں میں، سردیوں کے موسم میں اللہ بڑے، جو سب سے بڑے، کہہ دو اللہ اکبر۔ اس کا تذکرہ سنا جس کے ہم سارے ہی محتاج ہیں، پھر اس کا تذکرہ سنا کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو مجھ خدا کی اطاعت تصور نہیں کی جائے گی۔ بھئی یہی ہے نا، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی محبت ہوگی تو میری محبت ہوگی۔ اگر میری محبت کر رہے ہو، میرے نبی سے محبت نہیں، میرے نبی کی شریعت سے محبت نہیں، اسے گلی ڈنڈا اور مذاق ہے، تو فرمایا مجھ اللہ سے بھی تمہیں کوئی پیار نہیں۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ صحابہ نے سوال بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرض میرے آقا نے فرمایا سب سے بنیادی چیز ہے عقائد کا صحیح ہونا۔ بولو بھائی بولو، عقائد کا
صحیح ہونا، عقائد کا کیا صحیح ہونا؟ کہ اللہ کی رب کی ربوبیت میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں، اللہ بڑے، اللہ پاکیزہ، اللہ کی ذات میں بھی کوئی کی مداخلت نہیں، اللہ کی صفات کاملہ میں بھی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ ہمارا سب کا مقصد اور مصداق کیا ہے؟ لا الہ، سب کا اصل الاصول آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی مشن پہ کامل، اور اصل الاصول کا انتخاب اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملا۔ انہوں نے اس بات کی امت کے سامنے، اپنے اپنی امتوں کے سامنے اظہار کیا کہ عبادت کے لائق کون؟ بھائی بولو بولو، عبادت کے لائق کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ یہ تعارف کس نے کرایا؟ اللہ کے نبی جو ہمارے سب سے آخری لاڈلی پیغمبر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز عقائد ہے۔ عقائد کی درستگی اعمال کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر عقائد کی درستگی نہیں ہے، چاہے ہم زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیں، وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ باہر کے اخلاق ہیں، انسان اچھے اخلاق کو پھیلائے، اور دوسرے اعمال صالحہ ہیں، تیسرے نمبر پر اعمال صالحہ ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کی اللہ پاک ہم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کو عملی وجود پہنانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اور بھائی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ابھی اس زمرے میں نہیں آئے اور آنے والے ہیں، وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم جیسے یہاں ایک پروگرام بنا اور یہ دولہے سبب بنے، ہمارا ہر نوجوان کے اندر یہ خواہش اور جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی یہی پیغام لے کر جائیں گے اور گھر والوں کو پہنچائیں گے کہ جب بھی ہمارا کوئی کام آئے گا تو ہم اس طرح ہی کی محفلیں سجائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ کہ اس طرح کی محفلیں ہوں گی، ناجائز کاموں میں حلال مال کو نہیں لٹائیں گے، اور ہمارا سب سے آکے آنا ہے۔ میں نے جمعے کی نشست میں بھی آپ لوگوں سے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو اور بڑیاں نہیں ہیں۔ یہ جو آج مسلمانوں کے اندر رسم بد، جس کے اندر اہل دین بھی اہل دنیا بھی، وہ بھی تمیز نہیں کر رہا جو اہل دین ہے، اور وہ بھی تمیز نہیں کر رہا جو اہل دنیا ہے۔ یہ بڑیوں اور ہندوؤں کی رسومات ہیں، جس کو آج ہم مسلمان اپنی بیٹیوں میں، اپنی ماؤں بہنوں میں دوسرے لوگوں کو لا کر ڈانس کراتے ہیں اور جناب اس کو نچاتے ہیں۔ یہ ہماری غیرت کا مقام نہیں ہے۔ ہماری غیرت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو دیکھیں، رسول اللہ کے طریقے کو دیکھیں۔ ابھی میں نے مستورات میں بیان کیا، ان سے ایک بات یہ کہی کہ آپ یہ بتلائیے، ایک میری بیٹی ہے، ایک آپ کی بیٹی ہے، آپ یہ بتلائیے، فرمایا نبی کی بیٹی کیا ہماری بیٹیوں سے کم ہے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہم کیا ہیں، نبی کی بیٹی تو اعلیٰ ہے، نبی کی بیٹی تو سردار ہے، وہ تو جنت کی سردار خاتون ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ حضرت کی اجازت سے ایک واقعہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے ہیں کہ جا تیرے باپ کے پاس کوئی خادم آئے لے کے آ جا۔ ہاں اب جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ میرے نبی کو پتہ چلتا ہے، فرمایا فاطمہ کیسے آئی؟ فرمایا رسول اللہ کام بہت زیادہ ہیں، خادم آپ کی خدمت میں آتے رہتے ہیں، میں آپ سے خاتمہ لینے آئی ہوں، لائی تھی مگر آپ اس وقت میری ملاقات نہ ہو سکی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاتمہ چاہتی ہو یا وہ کلمات چاہتی ہو جو مجھے الہام کیے گئے ہیں، جو مجھے وحی کے ذریعے الہام کیے گئے ہیں؟ فرمایا میری اور آپ کی بیٹی نہ تھی جو دنیاوی اسباب کی خواہش رکھتی، وہ نبی کی بیٹی تھی۔ فرمایا ابا جان مجھے تو وہی کلمات سکھائیے جو وحی کے ذریعے تیرے دل پر القاء کیے گئے ہیں، انہی الفاظ کو سنائیے۔ میرے آقا نے وہی الفاظ اپنی بیٹی کے سامنے دہرا دیے۔ فرمایا علی رضی اللہ تو گھر تشریف لے گئی۔ فرمایا علی نے فرمایا کیا لے کر آئی ہو؟ فرمایا سب کچھ لے کر آئی ہوں۔ فرمایا الفاظ لے کر آئی ہوں جو اللہ کے نبی نے سنائے اپنی بیٹی کو اور بیٹی نے سنائے علی کو۔ علی نے فرمایا تو سب کچھ لے کے آ گئی، چھوڑ کر ہی کچھ نہ آئی،
چھوڑ کر بھی کچھ نہ آئی، تو میرے قابل احترام بھائیوں، میں آپ سے حضرات سے درخواست کروں گا، ہمارا یہاں کوئی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، کوتا نظری ہمارے اندر نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا مشن، ہر ایک کا عمل اللہ پاک کو راضی کرنے والا بن جاوے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہماری خوشی غمیوں میں اللہ کا حکم چمک رہا ہو، نبی کی صورت چمک رہی ہو، ہمارا سب کا مشن یہی ہے۔ اور خدا پاک نے اس بیٹھک میں، آپ کو پتہ ہے کہ 8 مجرے ہوا کرتے تھے نا، لیکن یہ میں انسلٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جب دل بدلتا ہے، دن بدلتے ہیں، تو خداوند عالم ہدایت کے نور کی چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ میرا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے بھائی؟ اس کا کمال ہے۔ اس وقت بھی ہماری محنت تھی، ہم بزرگوں سے التجا کرتے تھے، خدا کی قسم آج اگر ان میں سے ایک بھی زندہ ہوتا تو اس محفل کو دل کے یعنی سما نہ سکتا۔ جتنے بھائی وہ تھے، محب تھے، بہت محبت کرنے والے لوگ تھے، اور آج ان کی وساست سے میرے اور آپ کے درمیان میں یہ مکالمہ ہے، ورنہ تو نہ معلوم ہم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے، آپ کہاں ہوتے۔ بار کے میں پورے سکندرآباد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اس جلسے کو کامیاب کرانے میں، اور اس آغوش میں رات بھی فنکشن ہوا، اب بھی فنکشن ہو رہا ہے، لیکن ایک تفریق ہے۔ میں اگر اپنی خوشی و غمی میں اللہ کو ناراض کروں اور اس کے رسول کو ناراض کروں تو مجھے آسمانوں پہ چودھری نہیں لکھا جائے گا، مجھے رانا نہیں لکھا جائے گا، مجھے فلاں برادری کا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ معصیت اور گناہ والا لکھا جائے گا کہ اس نے میرے رزق حلال کی بے قدری کی ہے، کہ حلال رزق دیا تھا حرام پہ لگا دیا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کرم نوازی اس کی، میرے ان برخورداروں کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ آج پرفتن دور میں، جوانی شباب کی مستانی میں، ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم باہر سے عورتیں منگائیں اور رنگ برنگیاں دیکھیں اور جناب عیاشی اور مزے لیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ انہوں نے، لوگوں نے نامعلوم اگر کوئی ذرہ ہمارے اندر نور ہدایت کے اتر گیا تو یہ ہماری نجات کے سبب بن گئے، یہ جگہ ہماری سبب بن گئی، یہ جگہ۔ تو میں نوجوانوں سے یاد لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جو بھی اس ماحول کے اندر آنا اور آئیں گے انشاءاللہ، جس کو اللہ نے قوت طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، وہ ضرور اس پہلو سے گزرے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرو گے سارے کہ انشاءاللہ ہم یہ اللہ کے غضب کی چیزیں، نبی کی ناراضگی کی چیزیں، ان چیزوں میں وجود میں نہیں ڈالیں گے، اور ہم ہندو اور بڑی نہیں بنیں گے، ہم مسلمان بنیں گے، اور ہم وہی کام کریں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ تو بھائی خوش و نصیبی اس بیٹھک والوں کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے نمبرداروں کے لیے، اور پورے رانوں کے لیے، اور گرد و نواح کے آنے والے مہمانوں کی خراج تحسین اور دل کی تہ سے ان کا اکرام اور احترام کرتا ہوں۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے ہماری دلجوئی کی، اللہ آپ کی دلجوئی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔